مسیح خداوند یسوع مسیح کے قادر جلالی پرفضل فتح نام میں آپ سب کو بشپ ڈاکٹر عرفان جارج کی طرف سے اسلام۔ میرا تعلق گڈ سمیرٹن منسٹری سے ہے اور میرا چرچ مولن وال ملتان روڈ پہ ہے۔ آج میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس جرمایہ ٹی وی کی وساطت سے میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کرنے کو ہوں۔ آج جس بات کو خدا کے کلام کو ہم سیکھیں گے وہ ہے کہ خدا بحال کر سکتا ہے۔ آئیے اپنی رہنمائی کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 38واں باب اور اس کی پہلی آیت سے آپ کے لیے پڑھوں گا، بڑے غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے اور آپ جس جگہ پر بیٹھے اس کلام کو سن رہے ہیں، آپ ضرور بائبل مقدس کو کھولیے گا، کیونکہ یہ خدا کا کلام آپ کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ آمین۔ آئیے ہم دیکھیں گے، انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑ گیا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یسایہ نبی اموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اسے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا، اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ تب خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا کہ جا اور حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا۔ خدا کا کلام پڑھا، سنا، سمجھا، قبول کیا جانا ہم سب کو برکت بخشے۔ آپ سب مل کر کہہ سکتے ہیں آمین۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ابھی ہم نے خدا کے کلام میں یسایہ کی معرفت اس خوبصورت کلام کو دیکھا ہے، جس میں حزقیہ بادشاہ کو ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے، تو بچنے کا نہیں، تو مر جائے گا۔ یہ پیغام اگر ہم موجودہ دور میں کسی عام انسان کو یا کسی بھی راست باز شخص کو یہ پیغام جب ہم دیتے ہیں یا دیں کہ تو مر جائے گا، تو اپنے گھر کا انتظام کر لے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کہ اس کا معین وقت پہنچے، وہ وقت سے پہلے جو ہے مرنا شروع ہو جائے گا۔ آج ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ خدا بحال کر سکتا ہے، خدا حالات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ مافوق الفطرت قدرت صرف اور صرف خدا کے پاس ہے، جو سب کچھ کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے، اور وہی قدرت اس کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں آپ کے مخالفین بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، آج کے دور میں آپ بیماری کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، آج کے دور میں آپ پریشانی کے اندر ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی کوئی ایسا پیغام ہے کہ آپ بچ نہیں سکتے، آپ کے پاس بھی ایسا پیغام ہو سکتا ہے کہ اب تیرا کچھ نہیں بن سکتا۔ لیکن میں آج آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے انکریج کرنا چاہتا ہوں۔ غور کیجئے گا، جب ہم آگے بڑھیں گے تو آپ اس سچائی کو جان جائیں گے کہ جس طرح سے حزقیہ کی زندگی میں خدا نے تبدیلی لائی، خدا آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی لے کر آئے گا۔ ہمارے دلوں کو اس سچائی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج حزقیہ کی زندگی پر غور کیجئے گا۔ پہلے نمبر پر حزقیہ کی بیماری، پھر دیکھیے گا حزقیہ کے پاس ایک جب نبی کی آمد ہوتی ہے۔ غور کریں، اس سے پہلے کہ یسایہ اس سے بات کرتا، ابھی یسایہ نے اس سے کوئی بات نہیں کی،
مرد دعا مرد خدا نے اس سے کوئی بات نہیں کی. جب اس نے خدا کے خادم کو اپنے گھر میں آتے دیکھا, ہو سکتا ہے کہ وہ خوش ہو گیا ہو کہ آج شاید میرے لیے خوشی کی خبر ہے, آج میرے لیے کوئی اچھی بات ہوگی, خدا کا بندہ میرے گھر میں آ گیا ہے, آج مجھے کوئی اچھی بشارت ملے گی. لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس اس کے لیے خوشی کی نہیں بلکہ دکھ کی بات ہے. اس کے لیے ایک غم کے الفاظ جو ہیں اسے سننا پڑیں گے. حیران کن بات, حیران کن پیغام کہ تم مر جاؤ گے. آپ کو مجھے سننا پڑے. سوچیں ہم کیا کریں گے. اس کیا سوچتا ہوگا کہ میں تو راست باز ہوں, میں اس پیغام کا حقدار نہیں ہوں, میں ان جملوں کا حقدار نہیں ہوں, مجھے کیوں یہ پیغام دیا گیا, مجھے یہ کیوں کہا گیا. وہ تو بہت اچھے کام کرتا ہوگا, آج ہم بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خداوند میری زندگی میں یہ پریشانی کیوں ہے, مجھے یہ پیغام کیوں دیا جا رہا ہے, خداوند میرے حالات اس قدر خراب کیوں ہیں. آپ اس گمبھیر صورتحال کا سامنا شاید کرتے ہوں. میرے عزیزو یاد رکھیے گا, اچھے کام کرتے ہوئے بھی مشکل آ سکتی ہے. اچھے کام کرتے ہوئے بھی ہمیں حیران کن اور افسردہ الفاظ سننے پڑ سکتے ہیں. لیکن غور کیجئے گا, اس صورتحال کے اندر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات, اگر آپ کے پاس نا امیدی آ چکی ہے تو آپ کو نا امیدی سے امیدی کی طرف سفر کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ نا امیدی سے امیدی کی طرف سفر کریں گے تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا, آپ کو خدا کے جو رحم ہے, خدا کے رحم کی طرف آپ کو اپنا سفر جاری رکھنا ہے. یہ سایہ اس کو پیغام دیتا ہے. اب غور کیجئے, یرمیہ کیا کرتا ہے. یرمیہ, اس کے پاس شاید اب ناامیدی آ چکی ہے. اس نے اپنا پہلا کام کیا کیا, اس نے دیوار کی طرف اپنا منہ کیا. کلام مقدس کو جب ہم دیکھتے لکھا ہے کہ تب حزقیاہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا, اور لکھا ہے اور خداوند سے دعا کی. کیا آج جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں, آپ پریشانی میں ہوتے ہیں, کیا آپ نے کبھی دیوار کی طرف یعنی خدا کی طرف آنکھ لگانے کی کوشش کی ہے؟ ہم سب سے پہلے خدا سے گلہ کرتے ہیں, ہم خدا سے نالہ کرتے ہیں, ہم خدا سے لڑتے ہیں, ہم خدا سے جھگڑتے ہیں. لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو خدا سے جھگڑتا ہے وہ ہلاک کر دیا جائے گا, وہ مار دیا جائے گا. میرے عزیزو, حزقیاہ نے اپنا منہ خدا کی طرف کیا, دعا کرنا شروع کر دی. ہمت نہیں آ رہی اس نے, ہمت نہیں آ رہی اس نے. اور پھر خدا کو بتایا کہ دیکھ خداوند, میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا. یہ بہت بڑی بات ہے, پورے دل سے. کلام خدا میں سکھاتا ہے کہ تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کی عبادت کر, پوری جان کے ساتھ اس کی عبادت کر. اس نے کہا خداوند میں تیرے حضور میں سچائی سے چلتا رہا ہوں, پورے دل سے چلتا رہا ہوں. اگر اب ایوب کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کا 17واں باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ صادق اپنی راہ میں ثابت قدم رہے گا. ثابت قدم, یہاں پر اس نے ایک سالڈ سٹیپ لیا, وہ ثابت قدم ہو گیا. وہ اس کلام کو جانتا تھا جو ایوب کی کتاب کے اندر لکھا تھا کہ اگر صادق ثابت قدم رہے گا خدا اسے برکت دے گا. وہ ثابت قدم ہو گیا. وہ داؤد کے ان الفاظوں کو جانتا تھا جو اس نے زبور 86 کے اندر لکھے تھے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. ہاللیلویا. آپ کا اور میرا خدا قہر کرنے میں دھیما ہے, شفقت میں غنی ہے. وہ اس نے یعقوب کے ان الفاظوں کو یاد کیا جس میں لکھا ہے خدا ترس کھاتا ہے, خدا رحم کرنے والا ہے. وہ افسیوں کے اس خط کو شاید جان گیا کہ جس میں لکھا ہے کہ ہمیں فضل سے نجات مل سکتی ہے.
میرے عزیزو، اس کلام کے وسیلہ سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب خدا کا فضل، خدا کا ترس، خدا کا رحم آپ کی زندگیوں کے اندر آ جائے گا، آپ کے حالات کیسے بھی ہوں آپ تبدیل ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے مخالفین آپ کا خاندان ہو سکتا ہے، آپ کے عزیز و قارب ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ان سب سے آپ اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جب خدا کا رحم، خدا کا ترس، خدا کا فضل آپ کے ساتھ ہوگا، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کرنے کی قدرت اور اختیار صرف اسی کے پاس ہے۔ یاد رکھیے کہ جو خداوند کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، اور وہ ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ دوسرا سٹیپ، دوسری بات جو حزقیہ نے کی، وہ سچائی پر قائم ہو گیا، وہ سمجھ گیا اس بات کو کہ خدا مجھ پر رحم کر سکتا ہے، خدا مجھ پر ترس کھا سکتا ہے، خدا آج آپ پر بھی ترس کھا سکتا ہے، آپ پر بھی رحم کر سکتا ہے۔ وہ ہمیں نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا ہمیں مصیبت سے پہلے تیاری کرنی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں چھوٹی سی کہانی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص جو ہے اسے نوکری چاہیے تھی، تو وہ کسی جگہ پر انٹرویو دینے کے لیے گیا، تو اسے اس کے مالک نے پوچھا کہ تو بھائی کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی دو طوفان آئے گا تو میں سو سکنا، مصیبت سے پہلے میں سو سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا ہاں جی جناب، جب طوفان آئے گا طوفان سے پہلے میں سو سکتا ہوں، طوفان آنے سے پہلے میں سو سکتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا چلو خیر، اسے بندے کی ضرورت ہے، اس نے اس کو بندے کو رکھ لیا۔ اب اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ڈیوٹی یہ تھی جانوروں کو پالنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، اور پھر کھیتوں کو پانی دینا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ طوفان آ گیا، بہت زیادہ طوفان آ گیا، اور اس کے مالک جو اس کھیت کا مالک تھا وہ پریشان ہو گیا، اور وہ بھاگتا ہوا اپنے کھیتوں کی جانب جب جا رہا تھا، اسے راستے میں یاد آیا کہ میرے نوکر نے مجھے کہا تھا کہ طوفان سے پہلے میں سو سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یار مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اب میرا نوکر جو ہے وہ سو رہا ہوگا، اور میری بھیڑ بکریوں کا، گاؤں کا، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ جب وہاں پر اس جگہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا مال مویشی جتنے بھی اس کے جانور تھے وہ سیف تھے، اور کھیتوں کے گرد باڑ لگی ہوئی تھی، وہ پانی کھیتوں میں نہیں گیا۔ جب اس نے اس کو جگایا تو اس نے کہا کہ بھائی تو سو رہا ہے۔ اس نے کہا مالک مجھے پتا تھا کہ طوفان آنے والا ہے، اس لیے میں نے طوفان آنے سے پہلے ہی سب کچھ بندوبست کر لیا تھا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، اس سے پہلے کہ مصیبت آپ کی زندگی میں آئے، آپ مصیبت آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیے گا۔ مصیبت آئے تو ہمارے لیے ایسا ہی ہو کہ نارمل سچویشن ہو، لیکن عین موقع پر اگر آپ تیاری کریں گے تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے گا وقت آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا ہم نے خدا کے منصوبے میں اپنے آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اس کے اندر ہم نے خدا کے منصوبوں میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا خدا صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے وسیلہ سے دوسروں کو بھی برکت دینا چاہتا ہے۔ غور کیجئے گا حزقیہ کی زندگی کے اندر جب اس نے دعا کی، خدا سے منت کی، خدا کو یہ جانا کہ خدا سچائی ہے، خدا راست ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا نے اس کی دعا کو سنا اور اس کی عمر کے اندر خدا نے اضافہ کر دیا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا آپ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ وہ ہماری مصیبتوں میں ہمیں تسلی دے سکتا ہے، لیکن اس وقت دے سکتا ہے جب ہم خدا کی مرضی کی طرف، اس کی سچائی کی طرف اور خدا کے پلان کے اندر شامل ہو جائیں گے، پھر وہ ہمیں برکت دے سکتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا آپ نے اس برکت کا حصہ دوسروں کو بھی بنانا ہے۔ خدا آپ کو بحال کر سکتا ہے، خدا آپ کو ہر اس سچویشن سے نکال سکتا ہے جس سے آپ اکیلے لڑ نہیں سکتے۔ خدا آپ کو سنبھالنے کی، بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ جسم، یہ جسد خاکی جو ہے یہ پتال میں چلا جائے، یہ قبر کے اندر چلا جائے، کیونکہ یاد رکھیے گا اگر یہ قبر میں چلا گیا تو وہاں پر ہمارے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے پتال تیری ستائش نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہم گھور میں اتر جائیں، بیماری ہمیں قبر کے اندر لے جائے، ہمیں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو خدا کے ہینڈ اوور کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا زندہ لوگ ہی زندہ خدا کی ستائش کر سکتے ہیں۔ آپ کو زندہ رہنا ہے تو پھر آپ کو
पहले तैयारी करना पड़ेगी। ये नहीं होगा कि आप मुसीबत के वक्त कहें कि खुदावंद मैं तेरा हूं। मेरे पास मुतअद्दिद ऐसी बातें हैं, मुतअद्दिद ऐसी गवाहियां भी हैं जिसमें लोगों ने कहा कि जी अब हम खुदा के हो गए, हमें शिफा मिल जाए, हम खुदा का घर नहीं छोड़ेंगे, अब हम खुदा के हो गए हैं, हम खुदा के साथ ताल्लुक कायम रख लेंगे, अब हम दुआ करेंगे, हम चर्च जाएंगे, हम हमेशा खादमों के साथ रफाकत रखेंगे। जैसे ही उनकी ज़िंदगी के अंदर बरकत आती है, जैसे ही उनकी ज़िंदगी के अंदर मौज आता है, वो खुदा को भूल जाते हैं, वो खुदा के खादमों को भूल जाते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर ऐसी बरकत आपको चाहिए तो फिर ऐसी बरकत का कोई फ़ायदा नहीं है। याद रखिएगा, खुदा आपको हमेशा खुश, शादमान, बहाल और बरकत में देखना चाहता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। मेरा और आपका खुदावंद यीशु आपको हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए हमारे दरमियान में हमेशा मौजूद रहता है। उसने अपना पाकरू हमें मददगार के तौर पर दिया है। उसने अपना पाकरू हमारी हिफाजत के लिए हमें दिया है, हमारी शिफा के लिए दिया है और आखिरी वक्त में हमारी शिफायत के लिए दिया है। वो हमेशा आप लोगों के साथ रहता है। मुश्किल हालात हैं, डरिए ना। बीमारी में है, मत डरिए, वो आपके साथ है। सच्चाई पर कायम हो जाइए। फजल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। खुदा के तरस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। खुदा के मंसूबों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएंगे। मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, आप जहां कहीं भी हैं, अपने सरों को झुका लीजिएगा। अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रख लीजिएगा। ईमान से सरों को झुकाइए, ईमान से आंखों को बंद कीजिए। मेरा खुदा हर जगह पर मौजूद है। वो आपको अभी इसी वक्त शिफा देगा और वही शिफा देने की कुदरत रखता है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए दुआ करूं ताकि मेरा खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आपको शिफा बख्शे। अपनी आंखें बंद कीजिएगा। ऐ कादिर मुतलक अजीम वफादार बुजुर्ग आसमानी जलाली खुदा, शुक्रगुजार हूं कि तूने अपने कलाम की अमीक बातों को अपने लोगों तक पहुंचा दिया है। तेरे लोगों ने इस कलाम को सुना है खुदावंद। तेरे लोगों ने इस कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। खुदावंद देख, अगर इस वक्त कोई बहन, कोई भाई, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग जो इस कलाम को सुन रहा है और खुदावंद इस प्रोग्राम को वॉच कर रहा है, मैं तेरा अदना सा खादिम होते हुए उसके लिए बरकत को चाहता हूँ, सलामती को चाहता हूँ। और अगर वो बीमार है तो उसकी बीमारी को यीशु के नाम से अब भी इसी वक्त डांटता हूँ। ऐ बीमारियों, छोड़ो इन बदनों को। सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक अगर कोई भी बीमारी है, यीशु के नाम से अभी इसी वक्त जाती रहे। यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में मौजज़ात को क्लेम करता हूं यीशु के नाम से। कादिर मुतलक खुदा देख, तेरे लोगों ने तेरे कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। खुदावन ये कलाम इनकी जिंदगियों में 100 का 100 गुना फल लेकर आए। तेरे लोग तब्दील हों खुदावन, तेरे लोग बरकत पाएं। कादिर मुतलक खुदा, तेरा अदना सा खादिम होते हुए खुदावंद इनके ख़ानदानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद जितने लोगों ने ईमान से सर झुकाया है, जितने लोगों ने ईमान से अपने हाथों को उठाया है, खुदावंद ये बरकत उनकी ज़िंदगियों में जारी और सारी हो जाए यीशु के नाम से। कादिर मुतलक खुदा, और तेरे लोग जाने कि वो कादिर मुतलक खुदा है, वो हर जगह पर मौजूद है, वो हर जगह पर मौजूद है और अपने लोगों को बरकत देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। तेरा अदना सा खादिम होते हुए तेरे दिए हुए इख्तियार से खुदावंद तेरे लोगों के लिए माली, जिस्मानी और रूहानी बरकत को जारी करता हूँ। और कादिर मुतलक खुदा, आखिर में दुआ करता हूँ जरमाया टीवी की सारी टीम के लिए खुदावंद, तेरे खादिम डॉक्टर इमैनुअल के लिए खुदावंद, उनकी अहलिया के लिए, उनकी सारी फैमिली के लिए, सारी टीम के लिए मैं तेरी बरकत को चाहता हूँ खुदावंद। इस चैनल के वसीला से खुदावंद तेरे लोग बरकत पाएँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से, आमीन।